اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان کہ اس نے ہم سب کو انسان بنانے کے بعد اپنے خزانے کی سب سے قیمتی دولت ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ جو ایمان والے ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کی پہچان اور ان کی خوبی یہی ہے کہ وہ اپنے اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچیں ان کو اپنائیں، ان پر عمل کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کسی موقع پر کسی میدان میں پیاسا نہیں چھوڑا، بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا۔ ایسی نصیحتیں اپنی امت کو فرمائیں کہ جن نصیحتوں پر، جن ہدایات پر عمل کرنا امت کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی کا ذریعہ اور کامیابی کا باعث ہوگا، ان پر عمل کرنا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے نصیحتیں سیکھے، چند نصیحتیں، چند باتیں مجھ سے سیکھے اور خود بھی ان پر عمل کرے اور دوسروں تک بھی میری یہ نصیحتیں پہنچائے تاکہ دوسرے لوگ بھی میری ان نصیحتوں پر عمل کریں۔ کون ہے ایسا جو اس عمل کے لیے تیار ہو جائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول میں تیار ہوں، خود بھی عمل کروں گا اور دوسروں تک بھی آپ کا یہ پیغام پہنچاؤں گا تاکہ دوسرے بھی اس پر عمل کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ پہلی نصیحت جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ ابو ہریرہ، اللہ کی طرف سے جن چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے ان حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ابو ہریرہ، اللہ کی تقسیم پر، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے کم یا زیادہ، اس پر خوش ہو جاؤ، رضامندی کا اظہار کرو، تمہارے دل میں سب سے زیادہ غنا پیدا ہو جائے گا، یعنی دوسروں کے ہاتھ میں جو مال و اسباب ہے ان تمام سے تمہارے دل میں بے نیازی پیدا ہو جائے گی، لالچ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ابو ہریرہ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم سچے پکے مومن بن جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ ابو ہریرہ، زیادہ ہنسنے سے، کھل کھلا کر، قہقہا لگا کر ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ زیادہ ہنسنا، قہقہا لگا کر، کھل کھلا کر ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ابو ہریرہ، پانچویں بات میری یہ یاد رکھو کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، تم صحیح معنی میں مسلمان بن جاؤ گے۔ یہ 5 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر ارشاد فرمائیں اور تاکید کر دی کہ کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو، ان نصیحتوں کو سیکھے اور عمل کرے، اور عمل کے ساتھ ساتھ دوسروں تک میری یہ نصیحتیں پہنچائے تاکہ دوسرے لوگ بھی میری ان نصیحتوں پر عمل کریں، جن میں پہلی چیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کی طرف سے حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ کی طرف سے حرام کی ہوئی جو چیزیں ہیں ہم سب جانتے ہیں، کفر ہے، شرک ہے، اسی طرح سے ماں باپ کی نافرمانی ہے، زنا کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، شراب پینا ہے، سود کھانا ہے، حرام کھانا ہے، کسی پڑوسی کو ستانا ہے، کسی کو گالی دینا ہے، کسی پر تہمت لگانی ہے، چغل خوری ہے،
بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے لگے یہ بھی حرام ہے، اور شوہر بیوی کے حقوق نہ ادا کرے یہ بھی حرام ہے، ایک باپ اپنے بچوں کے حقوق ادا نہ کرے یہ بھی حرام ہے، اور ایک اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے یہ بھی حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کی پابندی نہ کی جائے، ان کو چھوڑا جانا یہ بھی حرام ہے۔ ایسی کتنی چیزیں، جادو کرنا، کسی کے متعلق بدگمانی، برا سوچنا، کسی کی جاسوسی کرنا، کسی پر عیب اور تہمت لگانا، ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں حرام قرار دی ہیں۔ فرمایا کہ جو اللہ کی ان حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ چونکہ عبادتیں کرنا، نفل پڑھنا، نفلی صدقہ کرنا، روزہ رکھنا اور تمام جو عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کو کرنے سے بندے کو جو اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے یقیناً بڑا ذخیرہ اس کے اعمال نامے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن ذرا سا اس نے کوئی ایسا جرم کیا، کوئی ایسا گناہ کیا، سود کھا لیا، مثلا حرام کھا لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی پر تہمت لگا دی، تو ذرا سے ایک گناہ سے ساری نیکیوں کا کیا ہوا جو ملا ہوا اجر و ثواب ہے سب ختم ہو گیا۔ اس لیے عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، احکام پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے جن کاموں کو نہ کرنے کی سخت تاکید کی گئی ہے ان کاموں کو نہ کرنا، ان گناہوں سے باز آ جانا، یہ اصل عبادت ہے۔ اور کسی بندے میں اگر یہ چیز پیدا ہو جائے، ظاہر ہے اس سے بڑا عبادت گزار کون ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں سود بھی کھاتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں رشوت لیتے دیتے بھی ہیں، نماز اور روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام عبادات الہیہ کو ہم انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تہمتیں بھی لگاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دوسروں کی جاسوسی اور دوسروں پر عیب اور جھوٹ اور دھوکہ، خیانت، یہ تمام جرائم بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو پھر ان نیکیوں کا، ان اعمال خیر کا جو اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملنا چاہیے، وہ ہمارے ان گناہوں اور ہمارے ان جرائم کے نتیجے میں وہ سب ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں سے اٹھے تھے وہیں ہم آ جاتے ہیں۔ اس لیے فرائض اور واجبات، سنت، سنن و نوافل کی پابندی کے ساتھ ساتھ جن کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا ہے، تو ان سے بچ کر زندگی گزاری اگر جائے تب جا کر کوئی بندہ عبادت گزار بنتا ہے صحیح معنی میں۔ تو پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی جو بڑی معنی خیز بات ہے، بڑی زبردست نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ابو ہریرہ، دوسری میری نصیحت یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر رضامندی کا اظہار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے، کم دیا ہے یہ زیادہ دیا ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ قرآن کہتا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کے اندر دنیا کے مال و دولت اور دنیا کے اسباب و سامان کو ہم نے لوگوں کے درمیان تقسیم کیا ہے، یہ ہماری تقسیم ہے۔ ہم نے کسی کو زیادہ دیا ہے، بلند مرتبہ عطا کر دیا، کسی کو کم دیا ہے، اس کو درجہ کم کر دیا، یہ ہماری تقسیم ہے۔ ابو ہریرہ، اللہ کی تقسیم پر رضامندی کا اظہار کرو، تبھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے دل میں غنا، بے نیازی پیدا کر دی جائے گی، کہ پھر تمہارے اندر سے لالچ ختم ہو جائے گا، تمہارے اندر سے حرص ختم ہو جائے گی۔ پھر جو دوسروں کو اللہ نے دیا ہے، کوئی نعمت عطا کی ہے، تو پھر اس کو دیکھ کر تمہیں حسد اندر نہیں ہوگا، پھر جلن محسوس نہیں ہوگی۔ اور ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت عجیب بات ارشاد فرمائی کہ دو خصلتیں، دو عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی بندے میں پیدا ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو صبر کرنے والوں اور شکر گزار بندوں میں اس کو لکھ دیتا ہے۔ پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ دیکھو دینی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو،
دینی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ تم اگر صرف فرض پڑھ رہے ہو تو دوسرا ہے جو فرض کے ساتھ ساتھ نفل بھی پڑھ رہا ہے، سنت بھی پڑھ رہا ہے، اس کو دیکھو، اس کی پیروی کرو۔ دین کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور اس کی پیروی کرو، اس جیسا بننے کی کوشش کرو، یہ اہم ہے۔ اور اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اس کو دیکھو جو تم سے کم درجے کا ہے۔ تمہیں ایک گاڑی ملی ہوئی ہے تو تم اس کو نہ دیکھو دنیاوی معاملات میں جس کے پاس دو ہیں، ورنہ حسد کرنے لگو گے۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو جس کے پاس سائیکل ہی ہے، بیچارہ سائیکل سے چل رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک مکان ہے تو اس کو نہ دیکھو جس کے پاس 10 ہیں، بلکہ اس کو دیکھو جو جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے۔ عقل ٹھکانے آ جائے گی فوراً کہ میرے پاس اللہ کا شکر اور اس کا احسان، کم از کم مکان تو ہے، کم از کم میرے پاس گاڑی تو ہے، کم از کم میرے پاس چند پیسے میرے ہاتھ میں تو ہیں، کم از کم میرے 4 اٹھنے بیٹھنے والے یار دوست تو ہیں۔ اس سے جا کے پوچھو جس کے پاس جھوپڑ پٹی ہے، جس کے پاس نہ گاڑی ہے، جس کا نہ کوئی پرسان حال ہے۔ ہمیشہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے پر نظر رکھو، اس سے تمہارے اندر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی صفت پیدا ہو جائے گی، جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اس نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دے دیا ہے، اللہ کی جو تقسیم ہے، اس پر پورے اطمینان کے ساتھ رضامندی کا اظہار کرو۔ سب سے بڑا غنا تم کو حاصل ہو جائے گا، سب سے بڑے مالدار تم ہی کہلاؤ گے دل کے اعتبار سے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ابو ہریرہ، تیسری نصیحت میری تمہیں یہ ہے جو تمہیں خود بھی عمل کرنا ہے اس پر اور دوسروں تک میرا یہ پیغام پہنچانا ہے، وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم سچے مومن بن جاؤ گے۔ پڑوسی کا جو حقوق ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں، ابھی مثال کے طور پر کوئی مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی آپ کا جو پڑوسی ہے آپ بھی اس کا خیال کریے، ایک طرفہ لوگ سوچتے ہیں۔ یقیناً جو میرا پڑوسی ہے میں اس کے حقوق ادا کرنے کا میں پابند ہوں، ایسے ہی جو میرا پڑوسی ہے اس کا میں بھی تو پڑوسی ہوں، اس کو بھی تو میرے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ دونوں طرف سے جب تھالی بجے تب بات بنتی ہے، اور نہ ایک طرفہ محبت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق ارشاد فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثنی، جبرائیل میرے پاس آتے رہے، مجھے بار بار پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید کرتے رہے، اتنی بار تاکید کی مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیا جائے، کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیا جائے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ پڑوسیوں کا کیا حق ہے؟ پھر آپ نے خود فرمایا کہ پڑوسیوں کے حقوق میں سے یہ ہے کہ پڑوسی اگر تنگ دست ہو، پریشان حال ہو تو اس کو قرضہ دو، پڑوسی تم سے مالی مدد مانگے تو اس کی مالی مدد کرو، اپنے گھر کی دیوار کو اپنے پڑوسی کی دیوار سے اونچا نہ کرو، کہیں اس کے گھر کی ہوا نہ رک جائے۔ یہ اسلامی تعلیم ہے۔ اور فرمایا کہ اپنے گھر میں کوئی کھانا اگر بنے تو تھوڑا بہت نکال کے پڑوسی کے گھر بھجوا دو، حتیٰ کہ کوئی پھل اگر اپنے بچوں کے لیے خرید کے لائے ہو تو اس میں سے تھوڑا بہت پڑوسی کے یہاں ہدیہ بھجوا دو۔ پڑوسی کو کوئی غم ہو، کسی غمی کے ماحول میں مبتلا ہو تو جا کر کے اس کا پرسان حال کرو، اور پڑوسی کے یہاں اگر خوشی ہے تو اس کو جا کے مبارکباد دو۔ اب تو ایک دم الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ اگر پڑوسی کے یہاں کوئی خوشی ہو تو بالکل سینے پہ سانپ لوٹ جاتا ہے دوسرے پڑوسی کی کہ اس کے یہاں خوشی کیسے ہو گئی۔ کوئی پڑوسی اگر غم میں مبتلا ہو جائے، بیچارہ موت اور زندگی کے درمیانی سانسیں وہ گن رہا ہے، تو دوسرے پڑوسی کی خوشی ہوتی ہے کہ اچھا اب سمجھ میں آیا، اب بہت ہنستے تھے اب پتہ لگے گا۔ یہ صورتحال ہے ہم لوگوں کی، اتنی گھناؤنی ذہنیت ہم لوگوں کی ہے کہ کسی کی خوشی سے ہم جلیں اور کسی کی غمی سے ہم خوش ہوں۔ یہ تو انسانیت سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، ایک جانور کو بھی جب تکلیف پہنچتی ہے، آپ دیکھیں گے اگر سماج میں جو جانور ہیں جو آوارہ پھرتے رہتے ہیں، اگر
ان میں سے کسی ایک جانور کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، مثلا بندر کے اگر 10 بندر ہیں اس میں سے کسی کو آپ مار دیجیے تو 9 کے 9 سب اکٹھے ہو جائیں گے وہیں۔ یہ اتحاد اور اتفاق تو جنگل کے جانوروں تک میں پایا جاتا ہے۔ ہم انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اشرف المخلوقات، اور اس کی یہ ذہنیت کہ کسی کو خوشی اگر پہنچے تو ہم غم کریں اور کسی کو غمی پہنچے تو ہم خوش ہوں، اس سے بڑی گھناؤنی اور نیچ حرکت پھر کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ ہے کہ بس ہم کو انسانیت کے نام پہ ہم کلنک، ایک دھبا ہے جو انسان کے نام پر ہم جی رہے ہیں، اور نہ جینے کا بھی حق نہیں۔ اتنا گر جائے کوئی آدمی کسی کی خوشی سے جلنے لگے۔ اس لیے فرمایا کہ پڑوسی کے جو حقوق ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قسم کھا کے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 بار قسم کھائی اور فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم اس کا ایمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون؟ آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ یہ حدیث ایسا نہیں ہے کہ صرف عوام کے لیے ہے، اس میں سب شامل ہیں، اس میں عالم بھی شامل، اس میں غیر عالم بھی شامل، اس میں حاجی بھی شامل، اس میں نمازی بھی شامل، اس میں جماعتی بھی شامل، اس میں غیر جماعتی بھی شامل، سب اس میں شامل ہیں۔ سب کی ذمہ داری بنتی ہے میں اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کروں، اور میرا جو پڑوسی ہے وہ پڑوس ہونے کے ناطے وہ میرے حقوق ادا کرے، تب جا کے بات بنتی ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں سب میرے ہی حقوق مل جائے، میں کسی کو نہ دوں، یہ بھی عجیب اتفاق ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ گاڑی کا بیلنس تو تبھی رہتا ہے جب دونوں پہیے سلامت ہوں، کوئی ایک پہیہ اگر ڈس بیلنس ہو جائے تو پھر گاڑی کہاں چلے گی؟ اس نے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو کسی بھی طریقے سے، اپنی ذات، اپنی زبان، اپنے جان مال، کسی بھی طریقے سے اپنے کسی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہر پڑوسی اپنے پڑوسی کے بارے میں یہ عہد کر لے کہ میری ذات سے کبھی اب میرے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، پھر دیکھیے کیسے سماج میں خوشحالی آتی ہے۔ اس نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم سچے مومن بن جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ ابو ہریرہ چوتھی بات میری یہ یاد رکھو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ اپنے لیے آدمی جو دنیا کے مطالعے سے اور ایک سرسری نظر ڈالنے سے جو بات نکل کے آتی ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا میں اپنے لیے ہر آدمی پسند کرتا ہے، نمبر 1 عزت کی زندگی، نمبر 2 چین و سکون کی زندگی، عزت اور راحت۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں، سماج میں میری عزت بنی رہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جو زندگی گزاروں پرسکون زندگی ہو، خوشحالی سے بھری زندگی ہو، خوشحال زندگی ہو۔ عزت اور راحت، یہ 2 چیزیں دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے حاصل ہو جائیں، تو پھر یہی دونوں چیزیں اپنے مسلمان بھائی کو بھی حاصل ہو جائیں، اس کی بھی فکر کرو، تبھی تمہارا اسلام صحیح معنی میں اسلام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ابو ہریرہ میری 5ویں اور آخری نصیحت تمہیں یہ ہے کہ تم خود بھی اس پر عمل کرو، دوسرے تک بھی میرا یہ پیغام پہنچاؤ تاکہ وہ بھی اس پر عمل کرے۔ وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ کھل کھلا کر ہنسنا، قہقہا لگا کر ہنسنا، اس طرح قہقہا لگا کر کھل کھلا کر ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہنستے ہوئے کھل کھلا کر نہیں دیکھا کہ ہنسنے میں آپ کا حلق دکھ جائے، کبھی کھل کھلا کر ہنستے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ اکثر و بیشتر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہنسنے کا جو انداز ہوتا تھا وہ مسکرانا ہوتا تھا، مسکراتے تھے۔ ظاہر ہے انسانی فطرت ہے، کوئی اچھی اور خوشی کی بات ہوگی ہنسی مذاق والی تو فطری چیز ہے، انسان کو ہنسی آئے گی۔ تو ہنسی کا بھی ایک دائرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ بالکل ایسا کھل کھلا کر قہقہا لگا کر کے ہنسے کہ بالکل غافل ہو گئے دنیا و ما فیہا سے۔ اس قسم کے ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، انسان کی سماج میں حیثیت گر جاتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا قولوا قولا سدیدا، سچی پکی بات کہو، ایسی بات نہ کرو جو مذاق میں ہو، ہنس کے کہہ دی، فضول بات کہہ دی، نہیں، سچی پکی بات تبھی ہوگی جب آپ سنجیدگی سے بات کریں گے۔
ہم لوگ ہمیں اچھے سے یاد ہے کہ ہم لوگ بچپن میں اگر کوئی بات بتاتے ہوئے اپنے ابا کو اگر ہم ہنس دیا کرتے تھے تو بہت سختی سے ڈانٹتے تھے، کہتے نہیں بات کرتے ہو نہیں ہنستے، سنجیدگی سے بات کرتے۔ تو اپنے اندر یہ چیز ہمیں پیدا کرنی ہے کہ خوشی کے موقع پر، ہنسی کے موقع پر یقیناً ہنسنا چاہیے، لیکن ہنسنے میں بھی حد سے آگے بڑھ جانا، ایسا قہقہا لگانا کہ بالکل انسان دنیا سے بے پرواہ ہو جائے، یہ غفلت کی پہچان ہے، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو بے شمار نصیحتیں فرمائیں، ان نصیحتوں میں سے یہ 5 نصیحتیں جو اس موقع پر میں نے ذکر کی، یہ ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرنے کے لیے ابو ہریرہ سے خود بھی کہا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ کوئی ہے جو ان پر عمل کرے اور ان نصیحتوں کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ دوسرے بھی اس پر عمل کریں۔ اور وہی نصیحتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اللہ تبارک و تعالی ان نصیحتوں پر ہم سب کو خود بھی عمل کی توفیق دے۔